عید قریب تھی اور گاؤں میں عید کی تیاری زور شور پہ تھی۔ لوگ گھروں کو سجا رہے تھے تو کچھ لوگ خریداری کرنے بازار جا رہے تھے۔ کچھ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا تم نے سنا ہے ہمارے گاؤں میں ایک نیا بیوٹی پارلر کھلا ہے؟ ہاں، میں نے بھی سنا تو ہے۔ کیا تم لوگ گئے ہو وہاں؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ سنا ہے وہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر جاری ہے۔ پر یہ بیوٹی پارلر ہے کس کا؟ کس نے کھولا ہے؟ اور پہلے تو نہیں تھا، یہ اچانک سے ہی سامنے آیا ہے۔ ہمیں اس سے کیا مطلب، کسی کا بھی ہو، ہمیں تو بس خوبصورت بننا ہے۔ پھر وہ عورتیں آپس میں باتیں کر کے اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ سنو جی، مجھے کچھ پیسے چاہیے، بیوٹی پارلر جانا ہے۔ ارے یہ آج کل کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جسے دیکھو بیوٹی پارلر پہ پیسے لوٹانے جا رہی ہے، گھر پہ ہی خود کو رگڑ لو۔ گھر پہ کیا کروں، مجھے فیشل کرنا نہیں آتا، بس میں تو پارلر ہی جاؤں گی، مجھے آپ پیسے دے دیں۔ میاں بیوی کی آپس میں نوک جھونک جاری رہتی ہے۔ ادھر جیسے ہی رات ہوتی ہے، گاؤں کے باہر بیوٹی پارلر روشن ہو جاتا ہے۔ بیوٹی پارلر کے اندر ایک ہی لڑکی ہوتی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جو بھی عورت پارلر جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے، آئیے آئیے، ایک بار ہمارے بیوٹی پارلر سے ہو کر جائیے، پھر کبھی بیوٹی پارلر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ گاؤں کی وہ تینوں عورتیں بھی وہاں آتی ہیں اور اس بیوٹی پارلر والی لڑکی کی باتیں سن کے تھوڑا گھبرا جاتی ہیں۔ یہ بیوٹی پارلر اتنا پراسرار کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے جو ڈر رہی ہو؟ اتنے میں وہ بیوٹی پارلر والی ان کے پاس آتی ہے۔ تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ آ جائے، ہر کسی کا اکیلے میں فیشل ہوگا۔ پھر ان میں سے ایک عورت اس کے ساتھ فیشل والے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک چیخ سنائی دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ آواز کیسی ہے؟ اصل میں وہ پارلر والی چڑیل ہوتی ہے جو عورتوں کو پارلر میں بلا کر ان کا شکار کرتی ہے۔ وہ چڑیل باہر آتی ہے اور بولتی ہے، کچھ نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، اب دوسری آئے میرے ساتھ اندر۔ وہ عورتیں اب بہت ڈر جاتی ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر دوسری اس کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔ جو تیسری عورت بچتی ہے وہ چپکے سے پردے کے پیچھے سے اندر جھانکتی ہے۔ اندر ایک بہت ڈراؤنی چڑیل ہوتی ہے جو کہ ان دونوں عورتوں کو کھا رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت یہ منظر دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کا سوچتی ہے، لیکن سارے دروازے بند ہوتے ہیں اور وہ بھاگ بھی نہیں سکتی۔ پھر وہ چپ چاپ وہیں پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سوچتی رہتی ہے کہ کیسے بھاگوں۔ سوچتے سوچتے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ ایک خواب دیکھتی ہے۔ وہ عورت اس خواب میں ایک جنگل میں ہوتی ہے اور وہاں اسے ایک بزرگ آدمی ملتا ہے۔ بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ آپ کون ہیں بابا جی؟ اس بات کو چھوڑو، تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ بابا جی، میں بہت بری طرح چڑیل کے گھر میں پھنس گئی ہوں۔ اس چڑیل نے میری سہیلیوں کو بھی مار دیا۔ مجھے بچا لو بابا جی، مجھے بچا لو۔ یہ لو، ایک جادوئی آئینہ ہے۔ یہ آئینہ اس چڑیل کو دکھاؤ گی تو وہ اس آئینے میں قید ہو جائے گی۔ پھر سارے دروازے کھل جائیں گے اور تم اس آئینے کو چڑیل کے گھر میں ہی ایک سوئمنگ پول ہے اس میں ڈال دینا۔ ہاں، اور ایک ضروری بات یاد رکھنا کہ وہ آئینہ ٹوٹے نہیں۔ اگر آئینہ ٹوٹ گیا تو وہ چڑیل پھر سے باہر آ جائے گی۔ اتنے میں وہ عورت جاگ جاتی ہے اور آئینہ اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ وہ خواب والا آئینہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ وہ چڑیل فیشل والے کمرے سے باہر آتی ہے اور اسے بولتی ہے، آؤ میڈم جی، اب آپ کی باری۔ کیا یہ آئینہ آپ کا ہے؟ بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ یقیناً،
तुम्हें मेरे घर से मिला है तो मेरा ही होगा, लाओ मुझे दे दो जल्दी से। औरत उसे वो आईना दे देती है और चुड़ैल जैसे ही उसे देखती है उसमें कैद हो जाती है। वो औरत उस आईने को उठाकर बुजुर्ग की बताई हुई बात के मुताबिक चुड़ैल के ही घर के अंदर मौजूद स्विमिंग पूल में डाल देती है। जैसे ही वो आईना पानी में जाता है वहां के दरवाजे खुल जाते हैं और वो औरत वहां से भाग जाती है। उसके बाद गांव वाले उस ब्यूटी पार्लर को घर को सील कर देते हैं। कुछ सालों के बाद एक फैमिली उस घर में रहने आती है। उन्हें घर बहुत पसंद आता है, खास करके वो स्विमिंग पूल। वो लोग अपने नए घर की खुशी में एक दावत रखते हैं और अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाते हैं। रात देर तक वहाँ पार्टी चलती है और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। मेहमानों की एक फैमिली जिसमें शालू और उसका शौहर बाला और उनकी एक बेटी होती है। उन लोगों को स्विमिंग पूल के सामने वाला कमरा मिलता है। खिड़की से वो स्विमिंग पूल चांद की रोशनी में बहुत चमकता हुआ नजर आ रहा होता है। शालू को वो बहुत अच्छा लगता है। शालू वहाँ चली जाती है और उस स्विमिंग पूल में उसे एक शीशा नजर आता है। वो उसे उठा लेती है और जैसे ही उसे देखती है उसकी चीख निकल जाती है। उस शीशे में वो चुड़ैल का अक्स देख लेती है और शीशा उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। वो चुड़ैल जो उसमें कैद थी वो आजाद हो जाती है। वो चुड़ैल शालू को मारकर उसका रूप ले लेती है और अंदर कमरे में चली जाती है। इस तरह वो दूसरे लोगों को भी मारकर उनका रूप ले लेती है। फिर एक एक करके सारे लोग मर जाते हैं और चुड़ैल जोर से हंसने लगती है। मुझे कोई नहीं मार सकता है, मेरा घर है ये, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगी। फिर से वो घर पुरस्कार बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।